قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ اس وقت کیسی حالت ہوگی جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے پیغمبر ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. اس آیت سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ درس میں عرض کی جا چکی تھیں، اور کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں عرض کی جائیں گی. اس آیت کی مشہور تفسیر جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہی دیں گے. ایک موقع یہی ہوگا کہ امت سے پوچھا جائے گا کہ تم تک پیغام پہنچ گیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے نبی کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا. وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. چنانچہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا تھا. تو آپ فرمائیں گے کہ جی میں نے امت تک پیغام پہنچا دیا تھا. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا. جیسے باقی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تک پیغام پہنچا تھا، یعنی نبیوں نے دعوت کا حق ادا کر دیا تھا، تو تم سے بھی پوچھا جائے گا. فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو اس وقت تم کیا کہو گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا یا پیغام نہیں پہنچایا تھا، تم اس وقت کیا کہو گے؟ تو سارے کے سارے صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر عرض کیا تھا کہ نشہد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، کہ ہم اے پیغمبر گواہی دیں گے اللہ کے حضور کہ آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا اور امت تک اللہ کا پیغام اور احکام پہنچا دیے تھے، اور امت کو اچھی طرح سے نصیحت کر دی تھی، بات سمجھا دی تھی. تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طبقہ اس وقت کہے گا کہ ہم تک پیغام پہنچ گیا تھا. البتہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے مشرکین اور کفار جو انکار کریں گے، جن کی گواہی سے متعلق دوسری جگہ پر بھی موجود ہے. تو اس تفسیر کے مطابق تو یہی ہے کہ ہر امت کے لیے انہی کے نبی گواہ ہوں گے. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے جس کا دوسری جگہ قرآن پاک کی آیات میں بھی تذکرہ ہے اور احادیث میں بھی تذکرہ ہے. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس آیت کی تفسیر میں وہ گواہی شامل ہے یا وہ گواہی الگ ہے اور یہ گواہی الگ ہے. بس اس میں تھوڑا مفسرین کے اختلاف ہوا ہے. اور وہ گواہی یہ ہے کہ جس وقت امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تک پیغام پہنچ گیا تھا، تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا کر پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. لیکن امت ان کی جری ہو جائے گی اور صاف انکار کر دے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اللہ رب العزت
پھر پوچھیں گے نبیوں سے کہ تمہارے گواہ موجود ہیں، تمہارے کون سے گواہ ہیں جو یہ گواہی دیں کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ پہلی امتیں انکار کریں گی، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، وہ انکار کر دے گی، تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے کہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام سے گواہ کا تقاضا کیا جائے گا، تو وہ اس امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ تو یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اور باقی سب انبیاء کرام نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اس پر وہ امت مزید جرا کرے گی کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ چنانچہ اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تم گواہی کیسے دے سکتے ہو جبکہ تم اس وقت موجود نہیں تھے؟ تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم مشاہدے کی بنیاد پر گواہی نہیں دے رہے، ہم علم کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی آخری کتاب میں اس بات کو پڑھا تھا کہ نبیوں نے اپنا حق دعوت کا ادا کر دیا ہے، اور اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام نے پیغام پہنچا دیا تھا، کسی نے بھی اس میں ذرہ بر کوئی کمی نہیں کی۔ تو ان دو بنیادوں پر ہم نے اس بات پر یقین کیا ہے اور اسی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں، اور یہ قطعی علم ہے جس میں ذرہ بر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی؟ تو آپ فرمائیں گے کہ جی ہاں، میں نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی۔ تو پہلی تفسیر میں اور اس تفسیر میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ پہلی تفسیر میں آپ اپنی امت کی گواہی کے لیے کہ ان کے اعمال کیسے تھے آپ تشریف لائیں گے، اور اس دوسری تفسیر کے مطابق وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت جو پہلے انبیاء اکرام کے بارے میں گواہی دے رہی ہے اس میں سچ کہتی ہے، اور میں نے اپنی امت کو واقعتاً یہ بات بتائی تھی۔ تو پہلی کا تعلق امت کے اعمال کے ساتھ ہے، اور دوسری کا تعلق امت کے پہلے انبیاء اکرام کے حق میں جو گواہی ہے اس گواہی کے حق میں ہے۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اس دوسری گواہی کا تذکرہ موجود ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اس امت کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پہلی امتوں پر بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، اور رسول کو تمہارے حق میں گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو دونوں گواہیوں کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے اور احادیث میں بھی تذکرہ ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ اس آیت کے ساتھ کون سی گواہی کا تعلق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور بات بھی منقول ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے اعمال سے متعلق، تو اس وقت کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو براہ راست آپ کے صحابہ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو انسان جانتا ہوتا ہے، ان کے اعمال بھی سامنے ہوتے ہیں، خاص طور پر انبیاء کرام۔ اور بعد میں جب آپ دنیا سے چلے گئے اور باقی امت کا حصہ جو قیامت تک آئے گا، ان کے اعمال کی گواہی سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ گواہی کیسے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو کہیں گے اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ اے اللہ میں ان کا تو گواہ ہوں جن کے اندر میں رہا ہوں، جب تک میں دنیا میں رہا اس وقت تک کے لوگوں کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، ان کی گواہی تو میں دیتا ہوں، لیکن
جب آپ نے مجھے وفات دے دی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ جس وقت آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر باقیوں کے آپ نگران ہیں، باقیوں کے آپ گواہ ہیں، ان کے احوال سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ چنانچہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا کہ اے اللہ جب تک میں دنیا میں رہا اس وقت تک کہ لوگوں کے احوال میرے سامنے ہیں، اور باقی قیامت تک آنے والے لوگوں کے احوال بذات خود آپ کے بھی سامنے ہیں، بس آپ ہی گواہ ہیں، آپ ہی نگران ہیں، آپ ہی سبھی کچھ جانتے ہیں، اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف میں ہے کہ یہ بھی پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو قیامت والے دن اتنی انسانیت میں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں علامات سے پہچانوں گا۔ جو تو آپ کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو تو ظاہر ہے کہ چہروں سے شناسائی ہوگی، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو علامات سے پہچانیں گے۔ پھر ان علامات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ میں ان کو اعضائے وضو سے پہچانوں گا، کہ ان کے اعضائے وضو اس وقت روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے گھوڑے ہوں، گھوڑے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھوڑے ان کی پیشانیاں سفید اور ان کے چاروں پاؤں سفید ہوں، تو وہ سبھی گھوڑوں میں بڑی آسانی کے ساتھ پہچانے جا سکتے ہیں، چھانٹی کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں ان علامات سے اپنی امت کو پہچانوں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہم لوگوں کو سرخرو فرمائیں، اور یہ جو اعزاز اس امت کو حاصل ہوگا اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔